اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ قرآن کا خلاصہ سورہ نساء۔ سورہ نساء میں سب سے پہلے اللہ سے ڈرتے رہنے کی ہدایت، جس نے سب کو ایک جان سے پیدا کیا۔ تمام مرد اور عورتیں ایک ہی آدم و حوا کی اولاد ہے۔ اسی وجہ سے اللہ اور رحم یعنی خون کا رشتہ سب کے بیچ مشترک ہے۔ انہی دو بنیادوں پر اسلامی سماج کی عمارت قائم ہے۔ اس کے بعد یتیموں کے حقوق ادا کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اس معاملے میں کسی بھی قسم کی ہیرا پھیری اور رد و بدل کو سختی سے منع کیا گیا ہے۔ اس موقع پر یتیموں کے حقوق کی حفاظت کے لیے ان کی ماؤں سے نکاح کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ عربوں میں بیویوں کی تعداد پر کوئی پابندی نہیں تھی۔ اس موقع پر 4 تک تعداد کو محدود کر دیا گیا اور شرط لگا دی گئی کہ ان کے حقوق کی ادائیگی اور مہر میں کمی نہیں ہونا چاہیے۔ وراثت کی تقسیم کے ضابطے کی تفصیل بتائی گئی ہے تاکہ سب کے حقوق نشچت ہو جائے۔ یہ ضابطہ اس طرح ہوگا: میراث میں صرف مردوں کا ہی حصہ نہیں بلکہ عورتوں بھی کی اس کی حقدار ہے، اگرچہ ان کا حصہ مرد سے آدھا ہے۔ میراث ہر حال میں تقسیم ہونی چاہیے، چاہے وہ کتنی ہی کم ہو، یہاں تک کہ اگر مرنے والے نے 1 گز کپڑا چھوڑا ہے اور 10 وارث ہے تو بھی اسے 10 حصوں میں تقسیم ہونی چاہیے۔ وارث کا قانون ہر پرکار میں مال اور جائیداد پر جاری ہوگا، چاہے وہ چل ہو جائے، آچل، کھیتی باڑی کی ہو یا غیر زرعی آبائی ہو یا غیر آبائی، ساری جائیداد کو وارثوں میں شریعت کے حساب سے تقسیم کیا جانا ضروری ہے۔ قریب کے رشتہ دار کی موجودگی میں دور کا رشتہ دار میراث نہ پائے گا۔ وراثت میں ہر ایک کا حصہ نشچت ہے کرنے کے بعد بتایا گیا کہ یہ تقسیم اللہ تعالیٰ کے کامل علم کی بنیاد پر ہے۔ تمہیں نہیں معلوم کہ کون کتنے قریب ہے اور کون کتنے دور ہے۔ احکامات اللہ کی طرف سے فرض قرار دیے گئے ہیں۔ یہ اللہ کے مقرر کی گئی ہوئی حدیں ہے۔ جو ان پر عمل کرے گا اور سب کو شرعی حق کے مطابق دے گا، اللہ تعالیٰ اسے اپنی بے شبہ جنت میں داخل کرے گا، جو ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے، اور یہ ایک بڑی کامیابی ہے۔ اور جو اللہ کے ان آدیشوں کی خلاف ورزی یا اولیچنا کرے گا اور لوگوں کو وراثت سے محروم کرے گا، دوسروں کا مال ناجائز طریقے سے کھائے گا، وہ گویا اللہ کی مقرر کی گئی حدوں سے النگھن کرے گا، اسے اللہ آگ میں ڈالے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے ذلت والی سزا ہے۔ یہ احکامات اس لیے ہے کہ کوئی طاقتور پکش کمزور پکش کو اس کے حق سے محروم نہ کرے اور آپس میں ظلم اور حق مارنے کے جھگڑوں میں کو روکا جا سکے۔ پھر فرمایا گیا ہے کہ شریعت میں مردوں اور عورتوں کے لیے جو حدیں اور ادھیکار نشچت کر دیے گئے ہیں، سب کو ان کے اندر رہنا چاہیے۔ ہر ایک اپنی حد کے اندر کی ہوئی ہر محنت کا بدلہ اللہ کے ہاں پائے گا۔ خاندان اور سماج کے نیترتو اور سرداری کا مقام مرد کو دیا گیا، کیونکہ اپنی جنم جات وشیشتاؤں کو اور پریوار کا پیٹ بھرنے کی ذمہ داری ہونے کے کارن وہی اس لیے اچت ہے۔ نیک بیویوں اس کا آدر کرے، اور جن عورتوں سے سرکشی کا ڈر ہو تو ان کے شوہر انہیں نصیحت کرے، اگر ضرورت محسوس ہو تو مناسب تنبیہ بھی کر سکتے ہیں، اور وروध بہت بڑھ جائے تو ایسی صورت میں شوہر اپنی بیوی دونوں کے خاندانوں میں سے ایک پنچ مقرر کیا جائے جو دونوں پکشوں کے حالات کو سدھارنے کی کوشش کرے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ماں باپ، خون کے رشتے والے، یتیم، پڑوسی رشتہ دار ہو یا نہ ہو،
मुसाफिर और महताज सबके अधिकार पहचानने और उनको अदा करने की ताकीद फरमाई है। अल्लाह को वही बंदे पसंद है जो सहज और नर्म मिजाज वाले हैं। अल्लाह उन लोगों को पसंद नहीं करता जो अकड़ने वाले, कंजूस और कंजूसी की सलाह देने वाले हो। इसी तरह वो भी पसंद नहीं है जो अल्लाह की खुशनुदी के बजाय लोगों को दिखाने और नाम कमाने के लिए खर्च करे। याद रखो, लोगों के अधिकार अदा करते रहना और अल्लाह की राह में खर्च करने वाला कभी घाटे में नहीं रहने वाला है। उनके लिए अल्लाह के यहाँ बड़ा अज्र है। इसके बाद कुरान ने उन लोगों के लिए बड़े अफसोस का इजहार किया है जो आखिरत से बिल्कुल बेपरवाह और उसके रसूल की नाफरमानी में पड़े हुए हैं। ईमान और नेक कामों की राह न खुद अपनाते हैं न दूसरों को अपनाने देते हैं। अल्लाह ने चेतावनी दी कि इस आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए तबलीग का हक़ अदा हो चुका है। जो अब ना सुनेगा वो सोच ले कि एक दिन ऐसा आने वाला है जिस दिन अल्लाह सब रसूलों को उनके उम्मतों पर गवाह ठहरा कर पूछेगा कि तुमने अपनी उम्मतों को क्या दावत दी और उन्होंने क्या जवाब दिया। फिर यही सवाल इसकी आखिरी उम्मत के बारे में आखिरी रसूल से भी होगा। वह दिन ऐसा होगा कि ना किसी के लिए कोई पनाह की जाएंगी और ना कोई शख्स कोई बात छुपा सकेगा। इस चेतावनी के बाद अल्लाह के सबसे बड़े हक यानी नमाज के कुछ संस्कार और शर्त बताई गई है। यहूदियों की कुछ शरारतों का जिक्र भी किया गया है। ख़ास तौर पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ऐसे शब्द बोलने की आदत जिनको दो दो अर्थ निकालते हो कि मुसलमान जो अर्थ समझने वो उसको उलट मतलब का मुराद ले। बताया गया है कि हरकतों से वो हसद के कारण करते थे, लेकिन अल्लाह ने फैसला कर लिया है कि वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी उम्मत को किताब व हिकमत और शानदार सल्तनत अता फरमाएगा और ये हसद करने वाले उनका कुछ बिगाड़ न पाएंगे। चुनाचे दुनिया ने देख लिया कि अरब के बद्दू उठे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन थामा और 800 साल दुनिया की इमामत की। ये हुकूमत और सल्तनत इस्लामी समाज कायम करने का परिणाम था। कुरान मुसलमानों को हिदायत फरमाता है कि जब ये अमानत यहूदियों से लेकर तुम्हें सौंपी जा रही है तो तुम इस अमानत में खयानत न करें, बल्कि इसका हर हक ठीक ठीक अदा करना और हर हाल में इंसाफ पर कायम रहना। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जो तुम में से हो उनकी आज्ञा का पालन करते रहना। और अगर तुम में से और शासकों में मतभेद हो जाए तो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मामले को लौटाना ताकि झगड़े का सही फैसला हो सके और तुम बिखरना न जाओ। अल्लाह ने मुनाफिकों को मलामत की कि वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी करने के बजाय इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मनों से मेल जोल रखते हैं और इसको अपनी अक्लमंदी समझते हैं। हालांकि ईमान उस वक्त तक भरोसे का नहीं जब तक वो पूरे तौर पर अपने को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले न कर दे और हर मामले में उनका हुक्म पर न चले। 5वें पारे की आखिरी रुकू में 7वें पारे के 5वें रुकू तक का खुलासा इससे पहले की आयतों में है। एक ये बात कही गई है कि जब कोई सलाम करे यानी अस्सलाम अलैकुम कहे तो उससे बेहतर जवाब देना चाहिए, वरना कम से कम उतना ही लौटाना चाहिए। यही इतना अहम मामला है कि अगर कोई सलाम का जवाब सलाम न दे तो गोया उसने उसका सलाम भी कबूल न किया। इस बात की अगर इजाज़त दी जाए तो समाज में एक दूसरे से नफ़रतें बढ़ेंगी, इंतशार होगा और शिराज़ा बिखर जाएगा। इस गुनाह से समाज को महफूज रखने के लिए 6ठे पारे में ला युहिब्बुल्लाह को इन अल्फाज से शुरू किया गया है कि अल्लाह सब कुछ सुनने वाला और जानने वाला है। मजलूम होने की सूरत में अगरचे बुराई से उसका जिक्र करने की इजाज़त दी गई है, लेकिन अगर तुम ज़ाहिर और बातिन से भलाई ही किए हो जाओ या कम से कम बुराई से दरगुजर करो तो अल्लाह की सिफत में भी यही है कि वो बड़ा माफ़ करने वाला है। हालांकि वो सज़ा देने की पूरी कुदरत रखता है। गोया बताया कि माफ़ी और दरगुजर करने की आदत डालो। जिस
اللہ سے تم قریب ہونا چاہتے ہو اس کی شان یہ ہے کہ وہ نہایت حلیم اور بردبار بڑا ہے، سخت سے سخت مجرموں کو بھی رزق دیتا ہے اور بڑے سے بڑے قصور کو معاف کر دیتا ہے، لہٰذا اس سے قریب ہونے کے لیے تم بھی اعلیٰ حوصلہ اور وسیع النظر بنو۔ پھر بتایا گیا ہے کہ جس طرح کھلم کھلا انکار کفر ہے، اسی طرح اپنی شرطوں پر ایمان لانا بھی کفر ہے، یعنی ہم ایمان لاتے ہیں، رسول کو مانیں گے اور فلاں کو نہ مانیں گے، اور اسلام کو اور کفر کے بیچ راستہ نکالنے کی کوشش، یہ سب بھی کفر ہی ہے۔ آگے کی آیاتوں میں یہودیوں کی تاریخ دہرائی جاتی ہے کہ وہ کس طرح گناہ کرتے چلے گئے، مگر ہم نے پھر بھی ان کو ساتھ معافی کا سلوک کیا، ایسے لوگوں سے اب بھلائی کی امید نہیں رکھتے۔ پھر خاص طور پر عیسائی کو تنبیہ فرمائی کہ اللہ نے قرآن کی شکل میں جو نور مبین خلق کی رہنمائی کے لیے اتارا ہے، اس کی قدر کرو اور گمراہی چھوڑ کر ہدایت پر آ جاؤ۔ عیسائیوں سے کہا کہ اپنے دین میں غلو نہ کرو۔ غلو یہ ہے کہ جو چیز پاؤ بھر ہے اسے سیر بھر کر دیا۔ دین میں جو چیز مستحب ہے اسے فرض اور واجب کا درجہ دے دیا جائے، اور جو شخص مجتہد ہے اسے امام معصوم بنا دیا جائے، اور جسے اللہ نے نبی اور رسول بنایا ہے اسے اللہ کی صفتوں میں شریک قرار دیا جائے، اور تعظیم سے بڑھ کر اس کی عبادت شروع کر دی جائے۔ یہ لوگ اسی غلو کو دین کی خدمت اور بزرگ کی عقیدت سمجھتے ہیں، حالانکہ اللہ کے نزدیک یہ جرم ہے۔ عیسائیوں کی مثال اللہ نے دی کہ انہوں نے مریم کے بیٹے مسیح کو اللہ کے رسول سے آگے بڑھا کر اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ مسلمانوں کو بھی غلو سے بچنا چاہیے۔ واللہ عالم، جو کچھ غلطی خطا ہو تو اللہ مجھے معاف کرے۔ اللہ بڑا معاف کرنے والا رحمان و رحیم ہے۔ اگلی قسط میں سورہ مائدہ کا خلاصہ۔ السلام علیکم۔